مفتی عبداللہ قاسمی صاحب دعوت برکاتہ، یہ ہمارے علاقے میں بھاگور گنج کے ایریا میں مسارت گنج ہے. مسارت گنج میں کئی مسجدیں ہیں، تو ان میں سے کچھ مسجدیں بڑی ہیں اور ان مسجدوں میں بڑا اچھا کچھ کام ہو رہا ہے. ان مسجدوں میں سے ایک مسجد مفتی صاحب والی بھی مسجد ہے، اس کو تکیہ والی مسجد کہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب وہاں پہ کئی خدمات انجام دے رہے تھے. ایک تو امامت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کا حافظ بننے کے لیے چنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آج کے زمانے میں بہت بڑی عظمت ہے. اس کو آپ تھوڑا سا یوں سمجھ سکتے ہیں، یہ قرآن کریم جو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، آسانی کے لیے، ورنہ یہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا، جو کہ سب سے اعلیٰ ذات ہے. اس کے بعد فرشتوں میں جو سب سے نمبر 1 ہے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اترا. اور جو رسولوں میں سب سے نمبر 1 ہے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس پر اترا اور آپ کے اس قلب پر اترا جس قلب کو اس پانی سے دھویا گیا جو سب سے نمبر 1 پانی. کون سا پانی؟ زمزم کے پانی سے. اسی طریقے سے جگہ کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 جگہ کون ہے؟ مکہ اور مدینہ، وہاں اتارا ہے. مہینے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ چنا گیا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بار کی رمضان المبارک ہے، اور رات جو سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر، اس میں اتارا ہے. اس قرآن کریم کے حفظ کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، اور ماشاءاللہ ایسی جگہ کے پر سنا ہے جہاں یہاں کے اساتذہ، منتظمین، ناظم تعلیمات صاحب، ذمہ دار، سب لوگ جتنے اساتذہ کرام آپ کے بڑی محنت سے، بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں دے رہے ہیں. ورنہ عام طور سے تعلیم تو ہوتی ہے لیکن آگے کھڑی ہوتی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، آدھی ہو رہی ہے آدھی نہیں ہو رہی. ہاں ماشاءاللہ مکمل نظام آتا ہے اور پورے لکھنؤ مشہور ہے، اور ایسی جگہ پہ آپ کو تعلیم ملے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، اس سے آپ کو قدر کرنی چاہیے. اس کا کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ادب. بناؤ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ادب. بادب نصیب میں ادب بے نصیب. جو بادب ہوگا وہ نصیب والا ہوگا. تو جس سے پڑھے اس کا ادب، جس کو پڑھے اس کا ادب، اور جس میں پڑھے اس کا ادب. ان چیزوں کے جس سے پڑھے اس کا ادب کون ہوئے؟ استاد. اپنے استاد کا ادب و احترام محفوظ رکھنا ہے، ان کی غیبت نہیں کرنی، ان کو چائے پانی کا انتظام. کوئی بات ایسی آ گئی چائے نہیں ہے، پانی
وہاں حافظ ہو گیا تھا، گاؤں میں دور کرنے کے لیے آیا. داخلہ ہونے کے بعد راجد صاحب کے پاس والد صاحب لے کر گئے تو کہا کچھ نصیحت کر دی. انہوں نے صرف ایک لفظ کہا کہ استاذ کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا. بس وہ ایسا دل پہ لگا جس کا حساب نہیں. اور پھر استاذ کا ادب و احترام ایسا بیٹھا ایسا بیٹھا ایسا بیٹھا. ہمارے سامنے کوئی بھی لڑکا چاہے وہ ہم سے بڑی جواب نہیں ہو رہا ہو کسی استاذ کی برائی نہیں کر سکتا. شاید انہیں دعاؤں کی وجہ سے ادب و احترام کی وجہ سے تھوڑا موڑا اللہ تعالیٰ نے علم کی شکر دے دی، حافظ قاری عالم مفتی بنا دیا، ورنہ کام بنا. یہ ادب و احترام ہی کا معاملہ ہے. تو بیٹا ادب و احترام ملحوظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ حافظ بن رہے ہیں. اس میں دیکھیے وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. ہر ساتھی یہ سوچے کہ مجھے پہلے نمبر پر سبق سنانا ہے، پہلے نمبر پر سبق پارا سنانا، پہلے نمبر پر مقطع سنانا. اس کی کوشش کریں. پہلے نمبر پر آپ سنا لیں گے تو آپ کا پہلے نمبر میں کیا ہوگا؟ پارا یاد ہو جائے گا. جب تک لوگ سنائیں گے تب تک آپ اپنا پارا یاد کریں گے، سب تک پارا یاد کر لیں گے. پھر جب تک وہ لوگ آپ سب تک پارا سناؤ گے، جب تک اور لوگ سنائیں گے تب تک آپ اپنا موقع تیار کر لیں گے. اس لیے ہر بچہ یہ کوشش کرے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں سبق سنا ہے اور سبق وہ بھی بغیر غلطی، موقع وہ بھی بغیر غلطی، سبق پارا بغیر غلطی. جتنا پکا یاد ہوگا آپ کا سبق اتنا بہترین سبق پارا ہوگا. پھر سبق پارا جتنا بہترین یاد ہوگا اتنا اچھا موقع ہوگا، اور جتنا اچھا موقع ہوگا اتنا اچھا دور یاد ہوگا، اور جتنا اچھا دور یاد ہوگا اتنا شاندار قرآن آپ کو یاد رہے گا. کریں گے نا بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے محنت شرط وقت کی قدر کرنا. اسی طریقے سے آج پتہ چلا ماشاءاللہ حاضری کا نام چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، بچوں کو جوش و خروش ملتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے طلبہ کے اندر والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، لاش میں ایک دم جاتا ہے بچہ، حالانکہ رہنے والا بغل کا ہے، آنا جانا روز کر رہا ہے. والد صاحب کو دفنانے میں ہمیں اور اچھے سے اچھا بنا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے دین کے معاملات میں حدیث میں آتا ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. تو یہ پڑھائی کے معاملے میں اپنے سے آگے والے طالب علم کو دیکھنا ہے. وہ ایک صفحہ سنا رہا ہے تو ہم ایک صفحہ 2 لائن سنائیں گے. اگر ایک صفحہ 2 لائن کو سنا رہا ہے تو ہم صفحہ سنائیں گے. وہ صفحہ سنا رہا ہے تو ہم 1.5 صفحہ سنائیں گے. اور اس طریقے سے تقابل ریس کرنا چاہیے. اس طریقے سے انشاءاللہ محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی. کریں گے نا بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. کیا بات آ گئی کہ ادب 3 چیز کا کر رہا ہے، جس سے پڑھے اس کا، جس کو پڑھے اس کا، اور جس سے پڑھے اس کا ادب و احترام کرنا. اور سبق کیا کرنا ہے؟ پکا یاد کرنا ہے، اور آموختہ سبق پارا بھی اور آموختہ بھی، اور پہلے نمبر پر سنانے کی کوشش کرنی ہے. کریں گے نا بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. اور وقت کی قدر کرنی. وقت کی جو آپ کا ٹائم ہے سبق یاد کرنے کا، اس میں خوب محنت سے سبق یاد کیجیے. پارا یاد کرنے کا ٹائم ہے اس میں خوب محنت سے یاد کیجیے. آموختہ یاد کرنے کا ٹائم ہے اس میں خوب محنت سے یاد کیجیے. جو پڑھنے کا ٹائم ہے خوب پڑھیے، سونے کا ٹائم ہے خوب سوئیے، کھانے کا ٹائم ہے تو صحیح سے اچھے سے کھائیے، اور کھیلنے کا ٹائم ہے اس میں خوب کھیلیے. ہم لوگ کبھی کبھی ایسے رات ہی پڑھتے تھے تو ہم لوگوں کو استاد اکثر آ جاتے کمرے میں چیک کرنے اور ڈنڈے مار کے بھگاتے. کہنے لگے جاؤ تھوڑا کھیلو، تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا تبھی تو پڑھو گے. تو ہاں کھیلنے کا ٹائم میں کھیلنا، مکس نہیں کرنا. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اور بہترین حافظ بن کے نکلیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر بچہ یہ ذہن بنا کے چلے کہ ہمیں انشاءاللہ ایک بیٹھک سنانا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ ایک بیٹھک سنائیں گے نا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو دین دنیا راج شوق کی ترقی عطا فرمائے، آپ کے ذہنوں کو اللہ کھول دے.
اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، دینی دنیاوی دونوں علوم کے لیے قبول فرمائے اور اس میں خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ بہت مختصر وقت میں آپ کی ہی کام کی بات یہاں پہ ہوئی ہے، ایک ایک بات کو آپ گرہ باندھ لیجیے، ذہن نشی اچھے سے کر لیجیے اور جو باتیں بتائی گئی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کیجیے تاکہ یہ بات اور ازمر ہو جائے اور آپ کے لیے عمل کرنا ان باتوں پہ اور آسان ہو جائے۔ ورنہ پتہ چلا ابھی سنا ہے، ابھی تو یاد ہے، بات میں بھول گئے۔ جب ایک دوسرے سے ذکر کریں گے، دوسرے سے تذکرہ کریں گے، آپ گھر پہ جا کر کے بتائیں گے کہ آج ہمارے وہاں مفتی عبداللہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہم لوگوں کو یہ نصیحتیں کی ہیں، تو بار بار تذکرہ کرنے سے وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ یہاں پہ آپ کے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب عید کے بعد سے مدرسہ کھلا تھا، دعوت دیں گے اور ہر استاد یہاں پہ تشریف لا کر کے اور ہمارے خصوصی جو ہیں اور حضرت تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی ان کے انعامات کے ذریعے سے کریں گے۔ قاری اسد صاحب سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں۔ حفظ الف میں ہمارے پاس 3 بچے ہیں، محمد حنظلہ نعیم، آ جائیے، حنظلہ نعیم، ساتین عامر اور دستران